اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اما بعد، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فساد کے موضوع پر آج ہم دوسری ویڈیو پیش کر رہے ہیں، اور آج ہم قرآن پاک سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ پاک فساد کے متعلق قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، اور وہ ایمان والے نہیں. ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ ان کے جھوٹ کا. فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں. پھر اللہ نے ان کے فساد کی طرف مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں. سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں. ان آیات سے ثابت ہوا کہ منہ سے اسلام قبول کرنا اور دل سے قبول نہ کرنا فساد ہے، اور یہ فساد فی القلب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. ظاہر ہے یہ بیماری مادی نہیں، روحانی اور اخلاقی ہے. مزید اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں. سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر وہ یہ جانتے نہیں. اور ان کے فساد کے متعلق اللہ پاک مزید فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق کرتے ہیں. تو اللہ پاک سورہ بقرہ کی ان آیات میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو فسادی لوگ ہیں یہ زبان سے ایمان لاتے ہیں، دل سے ایمان نہیں لاتے. اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، جو ان کے ہم مجلس ہیں ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ہم تو ایسے ہی جو ان کے پاس ٹھٹولی کر رہے ہیں، ہم ایمان نہیں لائے. تو یہ ایک منافقت کی قسم ہے، اور اللہ پاک نے اس کو فساد کہا ہے. تو یہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے لیکن وہ ایمان والے نہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وہ جو اللہ کا عہد توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد، اور توڑتے ہیں اس عہد کو جس عہد کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ تو نقصان میں ہیں. تو اللہ پاک ان آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کیا گیا عہد توڑنا فساد ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان سے کیا عہد کیا، کیا عہد لیا، اور اس کا قرآن پاک میں کیا مفہوم ہے، یہ تو ایک مکمل الگ بیان ہے. لیکن اس آیت کے پس منظر کو دیکھا جائے تو ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ پہلے ان آیت کا مخاطب کون ہے. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں ہم دیکھتے ہیں کہ خطاب کس سے کیا گیا ہے.
اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ جب یہ بات صاف اور واضح ہو گئی کہ ان آیات میں جو مخاطب ہے وہ پوری انسانیت ہے، تو ہم یہ غور کریں گے کہ انسانیت سے اللہ تعالیٰ نے کیا عہد لیا تھا۔ تو اس کا جواب سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 میں ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کہ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، اس کی عبادت نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرنا کہ یہی سیدھی راہ ہے، اور بے شک اس شیطان نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بہکا دیا، کیا تمہیں عقل نہ تھی؟ اب آپ یہ کمال دیکھیں کہ دونوں آیتیں اپنے پورے متن کے ساتھ ایک دوسرے کی تشریح و تفسیر کر رہی ہیں۔ مقصد یہ کہ اللہ کی عبادت نہ کرنا شیطان ہی کی عبادت کرنا ہے، اور اللہ کی عبادت کا یقینی نتیجہ جو ہے پرہیزگاری ہے، یہی ان آیت کا مفہوم ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو عہد لیا ہے کہ ہمیں اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے، اس عہد کو توڑنا، اللہ پاک کی عبادت نہ کرنا، یہ زمین میں فساد قائم کرنا ہے، زمین میں فساد کرنا ہے، اپنے اندر میں فساد کرنا ہے، معاشرے میں فساد کرنا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے انسانیت نے عہد لیا ہے، اس عہد کو پورا کرنا تمام ضروری ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں اس موضوع کو اور آگے بڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔